لیکن تمہیں مشرک بنا کے ماروں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ بابا دے رہا ہے، کہیں دیول میں مل رہا ہے، کہیں گرجا گھر میں مل رہا ہے، کسی درگاہ مزار پہ مل رہا ہے، کسی جھاڑ کے نیچے مل رہا ہے۔ نہ، بے کسوں کی فریاد بھی سنتا ہوں اور دیتا بھی میں ہی ہوں، لیکن تمہارے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، شیطان تمہیں اچک لیتا ہے۔ کافر کو بھی اولاد میں ہی دیتا ہوں، مشرک کو بھی اولاد میں ہی دیتا ہوں، مومن کو بھی اولاد میں ہی دیتا ہوں، چونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ پڑھنے والے بچے کو بھی بکس ملیں گے، نہیں پڑھنے والے بچے کو بھی بکس ملیں گے۔ جو پڑھنے والا ہے اسے بھی یونیفارم ملے گا، جو نہیں پڑھنے والا ہے اسے بھی یونیفارم ملے گا۔ پڑھنے والا یونیفارم ڈال کے کلاس میں جائے اور نہیں پڑھنے والا یونیفارم ڈال کے گراؤنڈ میں جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ 20ویں تراویح ہم نے ادا کی، اللہ قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، دوسرے تمام جو عبادتیں ہو رہی ہیں، صدقہ و خیرات ہو رہے ہیں، اللہ ان تمام کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے سورہ عنکبوت کی 69 آیات آتی ہیں۔ اس بارے میں بہت ضروری باتیں، عقائد سے تعلق رکھنے والی باتیں جو پچھلے پارے سے ہم سن رہے تھے، سورہ نمل سے ہی، انہی سے کنیکٹڈ باتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بھی کی ہے۔ کیونکہ مکی صورتیں جتنی آپ پڑھیں گے اس میں عقیدے کی باتیں زیادہ ہیں، اور مدنی صورتوں میں معاملات زیادہ ہیں، اور مکی صورتیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں، بلکہ 1/4 سمجھیں۔ مکی صورتوں میں حشر اور نشر کے معاملات، توحید معاد، توحید الوہیت، ربوبیت، اللہ کی خلاقیت، اللہ نے کیا پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اور ویسا کوئی نہیں پیدا کر سکتا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے پچھلے انبیاء کی رودادیں، ان کی اقوام کی رودادیں بطور نصیحت اور تنبیہ، دونوں طریقے اللہ نے اپنائے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ایسا ہوا، تم ایسا کرو، یہ بطور تنبیہ اور بطور نصیحت بھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے کٹھن حالات میں یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ مکی دور میں کفر اور شرک کی چکی میں آپ کو پیس دینے کی جسارت ہو رہی تھی۔ ایسی حالت ہم تو بہت عافیت سے ہیں، بہت آرام سے ہیں،
درس چل رہا ہے سیرت کا، جو لوگ بیٹھتے ہیں درس میں ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صبر کا دامن پکڑے رکھا اور کتنی پریشانیوں سے دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، کیسے کیسے آزمائشیں آپ کے اوپر آئیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جو ابھی آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے 20ویں پارے سے، ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو دعویٰ پیش کیا ہے کہ زمین کا خالق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، آسمان کا خالق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، آسمان کو ستاروں سے میں نے مزین کیا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ نے یہ بھی دعویٰ پیش کیا ہے کہ صرف میں نے آسمان نہیں بنائے، کئی آسمان بنائے، کہیں بھی سما زیادہ تر سماوات ہی آیا ہے، زمین کے لیے ارض آیا ہے۔ اب ہم لوگ ہیں تو یہ زمین ایک ہی ہے، کرۂ ارض، لیکن آسمان کے لیے سماوات آیا ہے۔ سما کی جمع ہے سماوات، یعنی صرف جو تم دیکھ رہے ہو اسی آسمان کو میں نے نہیں بنایا ہے، اس کے اوپر کے کئی آسمان ہیں اور کتنی کیسی کیسی دنیا ہے جو تم دیکھ نہیں پاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں نظر آئیں گے اور سب تمہارے نظروں کے سامنے ہوگا۔ اس کو تو اللہ بگاڑ دے گا، یہ زمین جب تک اللہ کا نام اس پہ باقی ہے زمین سلامت ہے، اس کو اللہ لپیٹ دے گا چٹائی کی طرح، دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی، یہ دھلے ہوئے روئی کی طرح۔ اللہ رب العالمین نے وہی دعویٰ یہاں بھی پیش کیا ہے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے؟ ایک ہوتا ہے من، ایک ہوتا ہے امن۔ سوال در سوال اور دعویٰ در دعویٰ، کون ہے جو میرے علاوہ زمین و آسمان کا خالق ہے؟ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس پوچھنے میں دعویٰ ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ھذا خلق اللہ فارونی، ایک جگہ اور اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوق ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح سے زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا سب اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن کو پیدا نہیں کیا، قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ فَأَرُونِي، مجھے دکھاؤ۔ مشرکوں سے، کافروں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے اللہ پوچھ رہا ہے، فَأَرُونِي، دکھاؤ مجھے کون ہے میرے علاوہ۔ ماذا خلق الذین من دونہ، جس نے میرے علاوہ کچھ پیدا کیا ہو دکھاؤ مجھے، اس کے بعد جا کے جھکو اس کے سامنے، اس کے بعد سجدہ کرو اس کے سامنے، اس کے بعد اس کی عبادت کرو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے پیدا کیا کیا ہے؟ سب میں نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین۔ امن خلق السماوات والارض، اس کے بعد اللہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ ہے جو بارش نازل کرتا ہے۔ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بارش کیسے نازل ہو رہی ہے، بارش کا انتظار رہتا ہے، پھوہاریں شروع ہو جاتی ہیں، لگتا ہے کسی جھرنے سے پانی گر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ کس کی قدرت ہے یہ؟ کیا کسی انسان کے بس میں ہے؟ کسی فرشتے کے بس میں ہے؟ کسی جن کے بس میں ہے؟ یا کسی اور غیر اللہ کے بس میں ہے؟ نہ، وہ میں ہی ہوں جو تمہارے جینے کے لیے، تمہاری حیات کے لیے، تمہاری بقا کے لیے بارش نازل کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اسی بارش کے ذریعے ایسے باغات بنا دیتا ہوں، ایسے حدائق، حدیقتن کی جمع حدائق، پلورل، گارڈن، گارڈنز، پوری دنیا آدمی جب ہریالی دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ گھر آدمی بناتا ہے تو گھر کے سامنے چاہتا ہے کہ باغیچہ لگائیں، پھروالی لگائیں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہریالی دیکھنے سے آنکھوں کو سرور محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ہریالی پہ چلنے سے، ہریالی دیکھنے سے، ڈاکٹر بولتے ہیں، لیکن اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہریالی دیکھنے سے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہ دیکھنے کے لیے لوگ ٹور جاتے ہیں، ہل اسٹیشنز کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ چلو ہریالی دیکھیں۔ اور انسان جب ہریالی دیکھتا ہے، روڈ کے کنارے گاڑی جا رہی ہے اور چاروں طرف سے ہریالی سے اگر روڈ گھرا ہوا ہے تو آدمی بات کرتا ہے کتنا خوبصورت علاقہ ہے، کتنا اچھا علاقہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ہریالیوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمارے کرناٹک میں بھی ہیں، دوسرے اسٹیٹس میں بھی ہیں، جہاں آدمی جاتا ہے تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس باغیچے کو، جس ہریالی کو دیکھ کر کے بہجتن، بارونق، خوبصورت کون ہے؟ کیا جنگلوں میں کوئی جا کے درخت لگا رہا ہے؟ درختوں میں جا کے کوئی پلانٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سے سبزہ بھی اگا دیتا ہے، بارش بھی برسا دیتا ہے، اور ان پودوں کی حیات کو بھی اللہ مقرر کیے ہوا ہے، وہ بڑھتے ہیں اور جاذب نظر ہو جاتے ہیں۔ اس میں کچھ سایہ دار ہوتے ہیں، کچھ پھلدار ہوتے ہیں، کچھ یعنی فرنیچر کے کام آنے کے ہوتے ہیں، کچھ راحت بخشنے کے ہوتے ہیں، کچھ خوشبودار ہوتے ہیں۔ یہ بہجہ یعنی بارونق چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جسے انسان دیکھ کر کے عشاش کر سکتا ہے، لیکن اس قدرت کو چھو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وہ بھی میں نے ہی بنایا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور پھر اللہ رب العالمین نے بتایا ان درختوں کو تم کبھی نہیں اگا سکتے جن درختوں کو اللہ نے اگایا ہے۔ ایسے ایسے درخت، ایسے ایسے جھاڑ کہ انسان کا دماغ خراب ہو جائے۔ آپ جائیں اوٹی، نیلگری وغیرہ، وہ جن جنگلات سے بسیں گزرتی ہیں، ہے نہیں، وہ دیکھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے درخت اللہ نے اگائے ہیں، کیسے کیسی قدرت ہے اس کے اندر، کیسی کیسی جڑی بوٹیاں ہیں۔ وہ ایک نیلگری کا تیل ملتا ہے جسم میں ملنے کے لیے، اس کا ریسرچ انسان کرتا ہے اسی درخت سے، اور اس کی لکڑی کتنی قیمتی ہوتی ہے بتائیے، کیسی کیسی لکڑیاں، کیسے کیسے درخت اللہ نے اگائے، اور اس کا حوالہ اللہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، اور انسان یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اپنے رب سے انحراف کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انہیں دیکھ کر کے انسان اللہ پہ ایمان مکمل کرے۔ یہ انسان کتنا ہے، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ مشکل سے، بہت زیادہ ہائٹ انسان کی ہوگی، یعنی وزن 60 کلو 65 70 80 90 بہت زیادہ ہوگا تو 100 کلو کا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے جس کے سامنے یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے انسان۔ لیکن زمین کو اللہ نے، آسمان کو، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو کہا کہ ان تمام چیزوں میں اشرف میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم سے بڑے بڑے جانور ہیں، تم سے بڑے بڑے مخلوق ہیں، تم سے بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اشرف تمہیں بنایا، اور ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بارش تمہارے لیے برساتا ہوں، سبزہ تمہارے لیے اگاتا ہوں۔ سبزی آدمی بیج ڈال کے آ جاتا ہے، ایک آدمی کھیت میں توڑ ڈالے یا اور کچھ ڈالے، بیج ڈال کے آ ہی تو جاتا ہے۔ بیج کے اندر سے
पंखुड़ियाँ कौन निकालता है, बीज फूट करके उसमें से हरे कोंपले कौन निकालता है, ये तो इंसान की बस की बात नहीं, ये तो अल्लाह करता है। और वही कुदरत अल्लाह की है कि तुम बीज डाल के आ गए, घर में सो गए, अब तुम इंतज़ार कर रहे हो। चाहे किसी भी धर्म का किसान हो, वो बीज डाल के आकर के पुकारता उसी को है कि मौल है नहीं, अपने अपने ज़ुबान में। मुसलमान है तो मुस्लिम है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला अच्छी फसल देना, मुस्लिम नहीं है तो अपने अपने लैंग्वेज में जो अल्लाह का नाम उन्होंने रख लिया है, वो अपने अपने लैंग्वेज में आकर के घर में है नहीं, फसल ऊपर वाला अच्छा देना, बहुत मेहनत, ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला अच्छा देना। उनको भी मालूम है कि ऊपर है नहीं, देवरो बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ, उनको भी मालूम कि जो ये सब दे रहा है वो ऊपर ही है, और अल्लाह वही कह रहा है कि मैं ऊपर हूँ, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह वहीं पे मुस्तवी है। और ये अल्लाह ताला इंसान बिगड़ा हुआ हो या ना बिगड़ा हुआ हो, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, लेकिन उसके ज़ुबान से ये कहलवाता है। देखो कि परसों कहीं कुछ हादसा हो रहा था, अमेरिका में आग लग गई थी, बुझ नहीं रही थी, तो क्या कह रहे थे टीवी वाले, मीडिया वाले, जो दिन भर इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो कहने पे मजबूर हो गए कि ये कुदरत का अज़ाब है। यानी उनको भी मालूम है, जिस तरह से यानी कौम नूह ने, कौम आद व समूद ने, कौम मूसा, बनी इसराइल, कौम ईसा, इन तमाम पे जब अज़ाबात आते थे तब ये कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से, मन खलक़स समावात, और अल्लाह ने कहा कि उनसे पूछो कि ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। समंदर में जब इनकी कश्तियाँ फंसती थी तो वहाँ पे अल्लाह को पुकारते थे, यानी समंदर के रब को पुकारते थे। यानी उनका भी अकीदा है कि समंदर का रब भी अल्लाह है, आसमान का रब भी अल्लाह है। और जब कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान हो, जब किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उसे अल्लाह याद आता है, और अल्लाह ये कह रहा है कि मुसीबत में फंसने से पहले मेरा शुक्र कर मेरा, कि मैंने तुझे मुसीबत में नहीं डाला, तुझे परेशानी में नहीं डाला, तेरी सेहत अच्छी है, तेरी टांगें अच्छी हैं, तेरे हाथ अच्छे हैं, उन सब का खालिक मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है उसे। इसीलिए अल्लाह ने अगर तंदुरुस्ती दिया है, जवानी दी है, तो अल्लाह का हम ज़्यादा शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। हम कहते हैं ना कि बरकत क्या है, अगर कोई आदमी कहे कि मैं 10 करोड़ दे रहा हूँ, अपनी दोनों आँखें दे दो, नहीं देगा, तो इसका मतलब 10 करोड़ से कीमती आँखें हैं। अगर कोई कहे कि एक हाथ मुझे काट के दे दो, काट के ले जाता हूँ, अपने इसमें लगा ले, तो मेरा हाथ नहीं है नहीं, जितना पैसा बोलो कटवाएगा वो। कितने कीमती हैं ये पार्ट्स जो अल्लाह ने बनाए। किसी गाड़ी का पार्ट इतना महंगा हुआ जितना इंसान का पार्ट महंगा है इस गाड़ी का। और ज़मीन पे अगर टायर गाड़ी का चले तो टायर घसता है, लेकिन इंसान अगर खाली पैर से ज़मीन पे चढ़े तो उसका पैर मजबूत होता है। देखो ये पार्ट्स कैसे। अगर इससे आप किसी चीज़ पे रोज़ मारें 20 बार किसी मजबूत चीज़ पे, तो आपका हाथ घसेगा नहीं, ये और मजबूत हो जाएगा। ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। ये जो रौनकें हैं, ये जो बागो बहार है, ये जो सितारों की चमक है, ये जो सूरज की रोशनी है, ये जो चाँद की रोशनी है, इन सब पे मेरी मिल्कियत है। और सारे फ़ी फ़लक़ यस्बहून, फ़ी फ़लक़ यस्बहून, अल्लाह ने कहा कि मैंने ये आसमान में यानी खुली फ़िज़ा में सब अपने अपने मदारिज में घूम रहे हैं और कोई किसी से टकराता नहीं है। अल्लाह ने कहा सूरज अपने मदारिज में है, चाँद अपने मदारिज में है। जो तुम देख रहे हो और जो तुम नहीं देख रहे हो, ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें अल्लाह ने बना रखी हैं जो अपने अपने हुदूद में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। यस्बहून फ़ी फ़लक़ यस्बहून, तैर रहे हैं, वो घूम रहे हैं और कोई किसी से टकरा नहीं रहा है।
تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کچھ چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، کچھ چیزیں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو اللہ کی قدرت کو۔ ایک وقت آئے گا جب ہم تمہیں دکھائیں گے۔ بتائیے جنت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیچے کا جنتی اوپر کے جنتی کو دیکھے گا تو جیسے تم آسمان میں سب سے دور کا ستارہ دیکھتے ہو کم روشنی کا، اس ستارے کی طرح وہ سیارہ تمہیں دکھے گا۔ یعنی جنت کے کتنے درجے ہیں وہ ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں، اللہ نے بنایا۔ سب سے نچلا جنتی اپنے سے اوپر والے اور اس سے بھی 90 پہ 8 درجے اوپر ہوں گے۔ 100 درجے جنت کے کتنے بولیں؟ اور ایک درجے سے اتنا اوپر ہوگا کہ جیسے ہم کسی چھوٹے ستارے کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اور چھوٹی روشنی نظر آتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ وہ ستارہ اتنا بڑا ہے، کوئی موم بتی جلائے ہوا ہے، اس طرح سے دکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ وہ ستارہ نہیں ہے، وہ ستارہ اس جنت سے بھی چھوٹا ہے جس کو میں نے بنایا ہے۔ جنت کی وسعتیں، ایک دروازے کے دوسرے، اس کنارے سے اس کنارے تک 100 سال تک کوئی تیز سواری سے دوڑے تو جنت کے اس دروازے سے اس دروازے کے کنارے تک پہنچے گا۔ بتائیے کتنی وسعتیں ہیں اللہ رب العالمین۔ اس ساری چیزوں کو میں نے بنایا ہے۔ کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ پھر اللہ پوچھ رہا ہے ان چیزوں کو بیان کر کے، کون ہے اس کے علاوہ اللہ؟ کون ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ امن یعنی جعل الارض قرارا وجعل خلال انہار وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ وہی ہے اللہ، بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنا دیا، یعنی اور اس میں نہریں جاری کر دیے، اس میں پہاڑ بنا دیے کہ زمین حرکت نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا اس میں ہم نے سمندر بنا دیے اور سمندر میں ہم نے ایک آڑ بنا دیا کہ ایک سمندر کا پانی ایک ہی سمندر ہے لیکن اس کا پانی اس میں، اس کا پانی اس میں نہیں ٹکرا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں کہ هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ دیکھیے پانی سمندر کا کھارا ہے اور ایک ہے یعنی عذب فرات میٹھا پانی۔ فرات کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا توڑنا۔ کھارا پانی آدمی کتنا بھی پیے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اسی لیے عذب فرات کہا گیا۔ ایک ایسا پانی جو آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہو لیکن پی لے تو اس کی پیاس کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اسی لیے اس کو عذب فرات کہا گیا، میٹھا پانی۔ اور ایک ہے کھارا پانی جس کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے ملح اجاج کہا۔ سمندر کو اللہ نے کھارا بنایا ہے، پانی زیادہ ہے۔ دیکھیں حکمت اللہ کی کیسی ہے۔ مرج البحرین کہا، مرج المئتین یعنی مرج البحرین مطلب یعنی خلق المئتین، یعنی اللہ نے 2 قسم کا پانی ایک ہی سمندر میں پیدا کیا ہے اور ایک کا دوسرے کو مل جانا حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ پانی اس میں نہیں مل سکتا اور یہ پانی اس میں نہیں مل سکتا ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن یہ پانی اس میں نہیں ملتا، یہ پانی اس میں نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے پانی پینے کے لیے اللہ نے میٹھا بنایا۔ اگر سمندر کے پانی کو بھی اللہ تعالیٰ میٹھا بنا دیتا تو وہ پانی سڑ جاتا، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی، اس کے جانور مر جاتے تو اس میں گل نہیں پاتے، بدبو پیدا ہو جاتی۔ پھر جب بارشیں ہوتی تو تم بدبو محسوس کرتے، تم سونگ نہیں پاتے، ان تمام مرے ہوئے جانوروں کی بدبو اس میں آتی اور اس سے فصلیں نہیں ہوتی۔ وہ پانی اگر میٹھا ہوتا، میٹھا پانی خراب ہوتا ہے، کھارا پانی خراب نہیں ہوتا۔ اور اسی حکمت کو اللہ نے یعنی کہاں ہے سائنس اور کہاں ہے ٹیکنالوجی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 76% پانی بنایا ہے، سائنس کہتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ 76% کو اللہ نے نمکین بنایا، بہت زیادہ کھارا کہ اس میں کوئی جانور مر جائے تو اس پانی کے کھارے پن سے اسی میں ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے
اور اسی نمک کی وجہ سے اس میں بدبو نہیں آتی، اور کھارا اس لیے بنایا تاکہ وہ پانی بدبودار نہ ہو۔ میٹھے پانی میں کیڑے پڑ جائیں گے لیکن کھارے پانی میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں۔ کھارے پانی میں یہ کیا پاچھی نہیں جمتی ہے، میٹھے پانی میں پاچھی جم جاتی ہے۔ میٹھے پانی میں کئی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جس کو ہم پیتے ہیں اور وہ ہمارے جا کر کے جسم میں کام کرتا ہے، منرلز بولتے ہیں، لیکن کھارے پانی میں ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور کھارے پانی کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ دیکھو اس کھارے پانی کو جب ہمارے بادل اٹھاتے ہیں تو ہمارے بادلوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ اس کھارے پانی کے نمک کو جذب کر کے اور پھر اسے میٹھا کر کے تمہیں برسا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کی قدرت، یعنی اسی سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں بادل، لیکن اللہ رب العالمین یعنی کروڑوں ٹن پانی کو، کروڑوں گیلن اور انگنت اتنے پانی کو صرف بجلی کی چمک سے پگھلا کے اور میٹھا بنا دیتا ہے، فلٹر کر دیتا ہے۔ نہ کوئی فلٹر مشین ہے، نہ کوئی کرنٹ ہے، نہ کچھ ہے، اور یہی اللہ نے کہا کہ یہی ہے ھذا خلق اللہ، یہی میں ہوں، جو میں کرتا ہوں تو کوئی نہیں کر سکتا، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، تم میرے سامنے میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدے کرو، یہ ساری قدرت اللہ کی ہے۔ اور وہی پانی، وہی کھارا پانی جب سمندر سے اٹھتا ہے اور بادل برساتے ہیں یا آئس کی شکل میں پتھر گرتے ہیں، اولے گرتے ہیں، ان اولوں کو بچے منہ میں لے کے کھیلتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ کھارا نہیں رہتا، اتنی جلدی میٹھا ہو جاتا ہے۔ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے میٹھا پانی بنا دیتا ہے۔ بارش کا پانی کھارا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ کہاں میٹھا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ آتا کہاں سے ہے؟ بادل جب لوڈ کرتے ہیں پانی، دیکھیں بادل کیسے پانی کو لیتے ہیں، کیا قدرت ہے، کیا مشین ہے۔ بادل جھک گئے اور پانی ایسے جاتا ہے بادلوں میں جیسے لگتا ہے کہ نیچے سے کوئی مشین لگی ہوئی ہے جو اندر سے ڈھکل رہی ہے اسے۔ بتائیے کون طاقت دیا وہ بادل میں؟ کوئی مشین ہے، کوئی موٹر ہے، کوئی پائپ ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہی اللہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں تاکہ تم زندہ رہو، تمہارے باغات ہرے بھرے رہیں، تمہارے مخلوق مویشی جو ہیں یعنی تمہارے جانور یعنی وہ زندہ رہیں، وہ سلامت رہیں۔ یہ سارا کام اللہ کرتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں، تمہاری عقل حیران ہے پھر بھی تمہارا دل پریشان نہیں۔ عقل تو حیران ہے لیکن دل سوچنے پہ مجبور نہیں ہے۔ قلب سلیم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سیدھا دل عطا فرمائے۔ ساری چیزیں، سارے نشانات اللہ نے بنائے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کیے ہیں، یہ ساری مخلوق ہماری ہے۔ ہم خود جانتے ہیں، آج گوگل کا دور ہے کہ ہم کتنے چھوٹے زمین پہ ہیں، اللہ نے اس سے کیسی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں زمینوں کو ان میں ڈال سکتے ہیں، ان میں رکھ سکتے ہیں، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اور جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بنا دیا ہے۔ کیا جنت بن گئی ہے کہ نہیں؟ سوال، امپورٹنٹ کوسچن، جنت بن گئی ہے کہ بننے والی ہے؟ تیار ہے نہیں؟ ہاں، کل یہی عنوان ہے آپ کے یہاں، آپ کہے میں نے عنوان چینج کر دیا ہے نہیں؟ خالی ڈرا لیتے بیٹھے رہتے ہیں، خالی جہنم کے باتاں، یہ باتاں وہ باتاں، ذرا خوش ہونے کے باتیں کرتے نہیں۔ 29ویں تاکرات کو مولانا تقریر کر رہی، 29ویں تاکرات کو ضمیر مولانا تقریر کر رہی، قبر کی منزل، قبر کا عذاب مولانا اٹھا لیے۔ اب بیچارے پٹیلا بیٹھے تو ایسا بیٹھے ایک جن سامنے، عمر دراز آدمی، سفید داڑھی، یعنی 70-75 سال عمر رہتی، جیسے اب مولانا بول رہے ہیں کہ یعنی جب بدبخت کو خبر دبائے گی، یہ ہڈی ادھر وہ ہڈی ادھر چر کرتا، اب وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، یہ حضرت نہیں جی صبح خطبہ رکھ لے کو، یہ ہڈیاں مردے قبراں شروع کری نہ تمہیں، ذرا اچھے باتیں کرو، ذرا شیر خرما، ذرا اچھے کپڑے، عطراں، خوشبو،
یہ کیا ہم نہ یہ عمر میں ڈرا رہے بیٹھا کو خبر ایسا کرتی ویسا، خطبہ کرنا نہیں کرنا۔ اب مولانا وہاں ٹاپک چیک کر رہا، سیدھے قبر سے عذاب سے جنت میں گھس گئے، یعنی اب جنت میں گھسے، یعنی اب پھر جمعہ کو جنت میں تقریر ہو رہی ہے، ہاں تو جب جنتی جنت میں جائے گا تو حور دیکھے گا خوبصورت بیٹھی ہوگی تو جائے گا، اسے پتہ ہے اوپر کی منزل میں اس سے اچھی ہے چل، تو پھر اوپر کی منزل میں جاتا تو واقعی اس سے اچھی رہتی۔ اب پھر وہ بوڑھے میاں سن رہے ہیں، مولانا تقریر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا حور رہتی، کیا خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں اور پنڈلیاں شیشے کی طرح، یہ وہ ایک دم خوابوں میں گم ہو گئیں، انہوں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ گئیں آلریڈی حور کے پاس۔ پھر دوسرے منزل پہ جا کے پھر حور کی طرف بڑھتا ہے انہیں پکڑنے، تو پھر فرشتہ پکڑتا، بے چپ ابھی اس تیسرے منزل پہ اس سے اچھی خوبصورت ہے چلو اوپر۔ جو پھر تیسرے منزل پہ گیا تو دیکھا کہ اس کی دنیاوی بیوی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہے۔ جیسے دنیاوی بیوی کا ذکر کرے تو تمہارے کیا جی پوری تقریر ختم کر، پوری تقریر ستیہ ناش کر ڈالے تمہیں۔ تیسری منزل پہ اچھے، ان کے ڈر سے جب میں گھرا سے مسجدہ میں آگو سوتے تھے، پھر اسے لاگو تیسری منزل پہ بیٹھا ہے نا جی تمہیں جنت میں۔ ایسا اب پورا رمضان ایسے ہی گزر رہا ہے تو کچھ جنت کا بھی ذکر ہو تو کچھ حوصلہ ملے، خالی ڈرانے میں چھائے گئی مولانا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی خلاقیت بتا رہا ہے کہ یہ میں خالق ہوں، اور جب میں اتنا بڑا خالق ہوں جو ساری چیزیں میں بناتا ہوں تو عبادت میری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بتایا، تو سمندر کو سمجھ لیے نا، آج علم میں کچھ اضافہ ہوا نہیں؟ کھارا پانی اللہ نے کیوں بنایا سمندر کا، ہے نا، یہ حکمت اللہ رب العالمین کی۔ تو اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے پھر اسی پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 63 میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یعنی بے کس کی پکار جب کہ وہ پکارتا ہے تو کون ہے جو قبول کرتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ پھر وہاں کا امن خلق السماوات، اور یہاں کہہ رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے وہ کہ جب کوئی بے کسی میں بے بسی میں پکارتا ہے تو سننے والا کون ہے، اور اس کے دکھ کو دور کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تم کسی کے سامنے جا کے رو بل بلاؤ، کہیں بھی جا کے سر پٹکو، لیکن دینے والا میں ہوں۔ تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ دینے والا تو میں ہی ہوں، لیکن جس راہ پہ تم چلو گے اسی راہ پہ ہم تمہیں ڈال دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس راہ پہ تم چلو گے ہم اسی راہ پہ تمہیں ڈال دیں گے۔ تم کو لگے گا کہ بابا دے رہا ہے، نہ دوں گا میں، لیکن تمہیں مشرک بنا کے ماروں گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ بابا دے رہا ہے، کہیں دیول میں مل رہا ہے، کہیں گرجا گھر میں مل رہا ہے، کسی درگاہ مزار پہ مل رہا ہے، کسی جھاڑ کے نیچے مل رہا ہے، نہ، بے کسوں کی فریاد بھی سنتا ہوں اور دیتا بھی میں ہی ہوں، لیکن تمہارے عقیدے بگڑ جاتے ہیں، شیطان تمہیں اچک لیتا ہے۔ کافر کو بھی اولاد میں ہی دیتا ہوں، مشرک کو بھی اولاد میں ہی دیتا ہوں، مومن کو بھی اولاد میں ہی دیتا ہوں، چونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ پڑھنے والے بچے کو بھی بکس ملیں گے، نہیں پڑھنے والے بچے کو بھی بکس ملیں گے۔ جو پڑھنے والا ہے اسے بھی یونیفارم ملے گا، جو نہیں پڑھنے والا ہے اسے بھی یونیفارم ملے گا۔ پڑھنے والا یونیفارم ڈال کے کلاس میں جائے اور نہیں پڑھنے والا یونیفارم ڈال کے گراؤنڈ میں جائے، یونیفارم تو ملے گا، یعنی کتابیں ملیں گی، ایڈمیشن ملے گا، کلاس روم ملے گا، کرسیاں ملیں گی، ٹیبل ملیں گے، پڑھانے والے ملیں گے، لیکن اب پڑھنے والے پہ ہے کہ وہ زندگی بنا لے یا بگاڑ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کہیں جاؤ، کسی کے پاس جاؤ، دینے والا میں ہوں، لیکن تمہارا عقیدہ شیطان بگاڑ کے تمہیں مشرک بنا دیتا ہے۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، جو ننگے ہونے سے نہیں بچا سکا، جو اپنے آپ کو اتنا مجبور پایا کہ وہ اپنے آپ کو منو مٹی کے نیچے دبنے سے نہیں بچا پایا، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں،
میں ہوں بے کسوں کی فریاد سننے والا، میں ہوں بے بسوں کی پریشان حال کی فریاد سننے والا، اور میں ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہاری سختی کو دور کرنے والا ہوں۔ تم جب مجھے پریشانی میں پکارتے ہو، میں تمہاری سختی کو دور کرتا ہوں، اسے آسانی میں بدل دیتا ہوں، اور اس لیے کہ تمہیں میں نے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین میں تم نائب ہو، تمہیں فرشتوں سے اعلیٰ بنایا، جنوں سے اعلیٰ بنایا۔ بڑے بڑے سمندر میں ایسے مخلوق ہیں کہ جن کے پیٹ میں تم چلے جاؤ تو ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے، تمہاری یہ حقیقت ہے۔ سمندر میں ایسے ایسے مخلوق اللہ نے بنائے ہیں کہ ان کی ایک چٹنی کھائے سر کا انسان کو نکلے تو انہوں ایک چٹنی چاٹے سر کا رہتا، اتنے بڑے بڑے مخلوق ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں افضلیت دیا، تم بڑے ہو، اسی لیے جب تمہیں اتنی افضلیت ملی، برتری ملی، تو تم مجھے پکارو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا، وسیلہ بتایا کہ جاہلوں کی صحبت میں نہ رہو، کل بھی یہ آیت آئی تھی اسی طرح کی، یعنی انبیاء کو، صلحاء کو، صالحین کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کی صحبت میں رہیں، نیک نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، لغو بات سنیں، گندی باتیں سنیں، شرک، بت پرستی کی گالی گلوز، تہمت، الزام، ایسی ساری باتیں سنیں تو ان سے یعنی سلام کر کے گزر جائیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یعنی السلام علیکم لا تبتغی الجاہلین۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب تمہارے کانوں میں ایسی باتیں پڑیں جو گمراہی کی ہوں، غلط باتیں ہوں، ان سے اعراض کرو، سلام کر کے گزر جاؤ، نکل جاؤ وہاں سے، کیا کہو، جیسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لغویات باتوں سے بچتے تھے، ایسی محفلوں سے بچتے تھے۔ سلام کرنا، یہاں وہ سلام مراد نہیں ہے کہ کوئی گالی دے آپ کہیں السلام علیکم، نہ، یہاں سلام سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے نکل جاؤ، تمہارا ایمان خراب ہوگا، تمہاری یعنی کیا کہتے ہیں، تمہارے عقیدے میں خرابی پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزوں کو اگر حفاظت کرنا ہے، ایسی مجلس سے دور رہو۔ ایک بہت امپورٹنٹ آیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے انتقال کے بعد بہت پریشان تھے، دعا کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے لیے آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ سورہ نمل کی آیت ہے یہ، سورہ قصص کی، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، سمجھانا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی بھی ہے، اگر ہم سمجھا رہے ہیں ان کو اور وہ راہ راست پہ نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا۔ بتائیں، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ، پوری دنیا کے لیے آپ کو اللہ نے مبعوث کیا، لیکن آپ کے اپنے چچا جن کے گود میں آپ پلے بڑھے جوان ہوئے، جس چچا نے آپ کو ہمت دی کہ میں مٹی میں جب تک نہیں مل جاتا تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، یہی جملہ تھا ابو طالب کا، کہ جب میں مٹی میں دفن ہو جاؤں گا اس کے بعد ہی تمہارے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جاؤ جس طرح سے اپنے دین کا کام کرنا ہے کرو، ابو طالب تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ابو طالب کو اسلام اور ایمان کی توفیق اللہ نے نہیں بخشی۔ یہ ہمیشہ اللہ کے نبی کو افسوس رہتا تھا کہ میرے چچا اسلام نہیں لائے، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابو طالب کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ مسئلہ یہ ہے، ابو طالب کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ سوال ہے یہ، اتنی محنت کے بعد بھی ابو طالب کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے نہیں ملی کہ نبی سے محبت بھی تھی اور بتوں سے بھی محبت تھی، ون سائیڈڈ نہیں ہوئے۔
ایک آدمی اگر توحید سمجھتا بھی ہے، اس کا ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں، چونکہ دل کا مالک اللہ ہے، دل میں کیا ہے اسے جاننے والا اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ ابو طالب کا جو مشن تھا وہ صرف اپنے خون کو بچانے کا تھا، اسلام کو بچانے کا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ابو طالب کا مشن تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنا، اور جب تک اسلام کی حفاظت کی بات دل میں نہ آئے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہی بات ہو گئی ابو طالب کے ساتھ کہ وہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، تمہیں کوئی نہیں کر پائے گا۔ ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ تم جس مشن کو لے کے آئے ہو اس کی بھی حفاظت تمہارے ساتھ میں کروں گا، یہ بات ابو طالب نے نہیں کہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی محمد الرسول اللہ۔ آج بھی جو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، پتہ ہے کیا، نماز کھڑی ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، نہیں معلوم اسے۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب نہیں معلوم اسے، حی علی الفلاح کا مطلب نہیں معلوم اسے۔ اور جب اقامت ہے نہیں، واللہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ جب مسجد میں اقامت کہی جائے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے تو اپنے انگوٹھے کو چومو، نہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے انگوٹھا چموانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی ایک پیغامبر تھے، میسنجر تھے، آپ میسج لے کے آئے تھے، آپ کے اوپر اللہ کا پیغام جبرائیل لے کر کے آتے تھے امت تک پہنچانے کے لیے کہ یہ پیغام، یعنی کیا ہے، لیٹر، خط، اللہ کے طرف سے جو پیغامات آتے تھے اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج گاڑیوں پہ یہ آیت وہ آیت، یعنی کوئی قصوہ لکھ لے رہا ہے، کوئی براق لکھ لے رہا ہے۔ بتاؤ، فائننس کی گاڑی لایا، سود بیاج کی گاڑی لایا، مردود لکھتا ہے قصوہ۔ کتنی ان کی پٹائی نہیں ہو رہی نا، اس لیے بگڑے ہیں سب۔ کوئی ان کو کیا بولتی ہیں اسے، ضمیر دھونکنے والا نہیں ہے، کیا بولتی ہیں، معاملہ سب سدھر جاتا ایک ہی منٹ میں۔ جیسے مرضی ویسے، جہاں ملے وہاں قرآن لکھ لیا، جہاں ملے وہاں قصوہ لکھ لیا، جہاں ملے وہاں مدینہ لکھ لیا۔ یعنی شہر کا نام بتا دیتا ہوں، چترا درگا، ایک بار گئے تو نام لیا المدینہ ہوٹل، جاگے دیکھے اندر تو آیت الکرسی کا توغرا اس کے سر کے اوپر لگا ہوا ہے، بیڑیاں مار مار کو دھوئیں سے وہ توغرا کالا کرے ہے حرام خور۔ یاسین کا سورہ یاسین کا توغرا کس سے کالا کرے بولو؟ یہ نامہ کہیں کو رکھتی معلوم یہ ان کو براق سے مطلب نہیں ہے، ان کو مدینے سے مطلب نہیں ہے، یہ مسلمانہ کو بکرا بناتی۔ یہ سب نامہ رکھنے میں یہ مسلمانہ بکرے ہیں، ان کو تو قرآن حدیث سے کچھ بھی لینا دینا ہے نہیں۔ یہ سب نامہ رکھے تو بھاگ کو آگو بکرے سر کا کھاتی۔ مدینہ کا نام رکھا، براق نام رکھا، قصوہ بتاؤ، ہوٹل کا نام قصوہ رے، وہ اونٹنی جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیٹھے، سفر کیا، محبوب سواری آپ کی، انہیں اپنے ہوٹل کا نام قصوہ رکھتا۔ کتنی بے حرمتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، اس میں گانے بجا رہا ہے، سود پہ ہوٹل بنا رہا ہے۔ کون سا ہوٹل جو بغیر فائننس کے بن رہا ہے کوئی ہوٹل؟ قرض لے کے، یہ لے کے، وہ لے کے، اس میں گانے میوزک چلا رہا ہے اور بورڈ کیا ڈالا؟ قصوہ۔ اب بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کر رہے ہیں کہ مسلمان کر رہے ہیں؟ یہی ساری چیزیں دلوں میں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اسے ہدایت نہیں دیتا۔ دل میں جب اللہ کی محبت گھس جائے، بندوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دل کو پہچانتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کو پسند آئی کہ اپنے نبی کو یہ فرمان جاری کیا کہ آپ نے اپنے چچا کو بتا دیا توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے،
لیکن پھر بھی آپ کے چچا کے دل میں وہ بات نہیں پہنچ پائی، اور آپ ہدایت، آپ کو میں نے دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا۔ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت مل جائے، یہ ہو نہیں۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا، آپ کا کام ہے پہنچانا، جیسے اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جسے تو چاہے اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عمر کو چن لیا۔ اور یہ بات رہتی دنیا تک کہ کوئی بھی کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا گیا تو پھر ہمارا مسئلہ بھی ہے۔ آگے اسی پارے میں سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی ہے اور 69 آیات ہیں اس کے اندر۔ احسب الناس الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف وہ زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ضرور ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، یہ بات بھی یاد رہے۔ یعنی وَلَنَبْلُ کیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم تمہیں بعض چیزوں میں آزماتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ نے کہا مومن ہو تو آزمائش کے لیے تیار رہو۔ ٹیسٹاں ہوتے نہیں کیا بچوں کے کالج میں؟ نہیں ہوتے۔ بڑے ایجوکیشن کے لیے بچے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں تو ان کے ہفتہ واری ٹیسٹاں ہوتے نہیں ہوتے۔ ٹیسٹاں سے معلوم ہوتا انہیں آگے کیسا ہونے والا ہے ان کے۔ اور جو بچہ ٹیسٹ میں شامل نہ ہو، اب جو بچہ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا ہے اس کا ٹیسٹ ٹیچر لے گا، معلوم ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ لینا بیکار ہے، کہیں کا بھی نہیں ہے۔ اور جو محنتی بچے ہوتے ہیں ان کو اور ایکسٹرا کلاس لیا جاتا ہے۔ بالکل یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کر لیتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اللہ نے کہا کہ میں نے بہت سارے چیزوں میں حضرت ابراہیم کو آزمایا لیکن سب میں کھرے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا اور وہ سب کو پورا کرتے چلے گئے۔ تو جو پڑھنے والا بچہ ہے، محنتی ہے، اس کے آپ کتنے بھی ٹیسٹ لیں وہ اچھا سوچے گا اپنے ٹیچر کے بارے میں کہ میرا ٹیچر مجھے چاہتا ہے، میرا سر مجھے چاہتا ہے، میرا بار بار ٹیسٹ لے رہا ہے، مجھے گائیڈ کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے۔ اور جو بدتمیز ہوگا، پڑھنے والا نہیں ہوگا، جس کے دل میں چوری ہوگی، وہ ٹیچر پہ ناراض ہوتا، وہ سر پہ ناراض ہوتا، کیا انہوں بارے بار ٹیسٹاں لے رہی ہیں، بارے بار یہ کر رہی ہیں۔ انہیں آزاد ہونا چاہتا اور آگے اس کے لیے خوشخبری نہیں رہتی، یعنی انہیں وہ کہاں تو بھی جاگو کرتا، لیکن اس کے سر پہ کامیابی کا تاج نہیں رکھا جائے گا۔ کامیابی کا تاج وہی پہنے گا۔ رات کو بچھانے پہ کوئی نہیں سوچتا میں آئی ایس بنتا ہوں، بڑی خواہش ہے اس کی، بڑی تمنائیں ہیں، بڑے امنگ ہیں، میں آئی پی ایس بنتا ہوں، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، میں سائنٹسٹ بنتا ہوں۔ رات بھر سو رہا، کہاں؟ بچھانے پہ سوچ رہا۔ کتاباں کہاں ہیں؟ کتاباں بازو میں، انہیں بازو میں کتاباں رکھ لیا ہے بروے میں، سوچ رہا ہے کہاں؟ بستر پہ میں فلاں۔ تو خالی امنگ رکھنے سے، جذبات رکھنے سے، سوچ لینے سے آئی پی ایس بنتا؟
اب ایک آدمی قرآن رکھ دیا گھر میں اور بیٹھ کے سوچ رہا میں حافظ قرآن بنتوں، میں حافظ قرآن بنتوں، اے اللہ مجھے حافظ بنا ڈال، اے اللہ مجھے حافظ بنا ڈال، دعا کر رہا، نماز پڑھ رہا، اے اللہ مجھے حافظ بنا ڈال، قرآن نہیں چھی رہا، قرآن الٹ کو نہیں دیکھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، خالی دعا کر رہا، اے اللہ میری بڑی خواہش ہے میں حافظ بن جاؤں، مجھے حافظ بنا دے، لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا، یاد نہیں کر رہا، حافظ بنتا؟ حافظ بننے کے لیے کیا کرنا؟ محنت کرنا، رات کو جاگنا، رٹنا، اسے یاد کرنا، دل میں بیٹھانا۔ اللہ وہی کہتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، تمہارے ٹیسٹاں ہوتی ہیں، ٹیسٹاں میں فیل، ایگزام میں فیل۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تمہارے پہلے بھی جو ایمان والے آئے ان کا بھی ہم نے، یعنی ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے، اور دونوں کو آزماتا ہوں، دونوں کو آزماتا ہوں۔ کن کو؟ کن کو؟ ہاں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو اپنے قول میں سچے تھے، کون سے قول میں؟ جو اپنے قول میں سچے تھے ان کو بھی آزمایا، جو اپنے قول میں جھوٹے تھے ان کو بھی آزمایا۔ جھوٹے منافقین، سچے موحدین، جو لا الہ الا اللہ کہے اور دل میں نبی کی محبت نہیں، رب کی محبت نہیں، وحدانیت نہیں، وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے علاوہ سب ہے۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ اسے آزما رہا ہے، پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اسے آزما رہا ہے، پھر بھی کہیں نہیں جا رہا، سر اللہ کے سامنے، گھٹنے اللہ کے سامنے، سینہ اللہ کے سامنے، التجا اللہ کے سامنے، دعائیں اللہ کے سامنے، فریادیں اللہ کے سامنے، آزما رہا اللہ، انہیں اللہ کے سامنے جھک رہا، اللہ کہتا ہے کہ یہی میرا نیک بندہ ہے، جتنا میں آزماتا ہوں اتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پہ قائم رکھے، سنت پہ قائم رکھے، اور جب رخصت ہوں تو مسلمان بن کے، موحد بن کے، منافق بن کے نہیں، مشرک بن کے نہیں، یعنی ملحد بن کے نہیں، بس اللہ تعالیٰ یہی ایک دعا کریں کہ اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب دنیا سے رخصتی ہو تو ایمان پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔